يضلله فلا هادي له سبحان اللہ سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ لا نظير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق شوق سے عبادت کی نیت سے باواز بلند نماز والا درود شریف پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. اے آدم آباد اے شہر خاموشاں کی زمین اللہ. اے آدم آباد اے شہر خاموشاں کی زمین ہے تجھ میں یہاں بہت سے خلوت گزین مکین. سچ بتا ہے کون سی کشش تجھ میں یہاں
اپنے بچوں کو تڑپتا چھوڑ کر آئی ہے ماں۔ آدمی کا جسم کیا ہے کہ جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر بس خاک میں مل جائے گی۔ قابل قدر واجب الاحترام ذی وقار حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ کوئی لمبا چوڑا جلسہ نہیں، کوئی بڑی کانفرنس نہیں۔ میں آج یہاں ملک شبیر صاحب کے ہاں اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اپنے تعلق کی بنیاد پر تعزیت کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ پہنچنے پر پتہ چلا کہ احباب نے کچھ اہتمام کیا، دوستوں کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم مجھے آپ کو سفر آخرت کی طرف روانہ ہونے سے پہلے سفر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر فاضل عالم دین حضرت مفتی صاحب اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کو سمجھا بھی رہے تھے، بتلا بھی رہے تھے۔ ہمارا کام تو صرف بتلانا ہے، منوانا نہیں۔ اور آپ لوگ الحمدللہ بہت ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، ہر معاملے کو سمجھتے ہو، لیکن یوں کہنا جی مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے خبر نہیں تھی، قیامت کے دن یہ عذر کام نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے انسان کو سمجھنے سمجھانے کے لیے صرف قرآن نہیں بھیجا، صرف آسمان سے کتابیں نہیں بھیجی، صرف انبیاء علیہ السلام کا ہی سلسلہ قائم نہیں فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اور بصیرت بھی عطا فرمائی، اور اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اور اب اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے لیے انسان کو اللہ پاک نے بے شمار ایسے حالات سے آگاہ اور متنبع فرمایا کہ جسے دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جہان فانی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ علماء اکرام نے بات سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ دور جانے کی ضرورت نہیں، جس گھر میں رہتے ہو، جس مکان میں تمہاری رہائش ہے، جس زمین کی کاشت کرتے ہو، جس زمین سے تم اپنے لیے ذریعہ روزگار بناتے ہو، کبھی اس زمین کو ہی دیکھ کے سمجھ جایا کرو کہ تم سے پہلے یہ تمہارے آبا و اجداد کی تھی، تم سے پہلے یہاں تمہارے والدین رہتے تھے، تمہارے والد تھے، دادا تھے، آج وہ نہیں رہے، کل تم نے بھی نہیں رہنا۔ یہ گھر تمہیں دعوت دیتا ہے، تیرے اپنے گھر کے بستر اور برتن گواہی دیتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں برتن سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ ابا جی کی نشانی ہے، یہ اماں کی نشانی ہے، یہ دادی کی نشانی ہے، اور نشانیوں کو دیکھ کے سمجھ جایا کرو کہ جنہوں نے خریدے تھے جب وہ نہ رہے، ہم استعمال کرنے والے کب تک رہیں گے؟ ہم نے بھی اس جہان سے جانا ہے۔ لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا سے جائیں اور اس حال میں جائیں کہ زمین بھی ان کے لیے دعائیں کرے، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو بندہ مجھ پہ بیٹھ کے تیرا نام لیا کرتا تھا، تیرا ذکر کیا کرتا تھا، راتوں بیٹھ کے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ فرمایا زمین کا ٹکڑا بھی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس ٹکڑے پہ زمین کے پہ انسان نے کوئی خطا کی ہوگی، کوئی جرم کیا ہوگا،
اگر اس نے توبہ نہ کی اور اسی حال میں مر گیا، قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا اس کے خلاف گواہ بن کے آئے گا، الہی میں گواہی دیتا ہوں اس نے مجھ پہ بیٹھ کے زنا کیا تھا، اس نے مجھ پہ بیٹھ کے شراب پی تھی، یہ مجھ پہ بیٹھ کے تاش اور پتے کھیلا کرتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز نے گواہی دینی ہے۔ اور پروردگار عالم کے قربان رب ذوالجلال نے تو قرآن نازل فرما کر ہمیں متنبہ فرما دیا، فرمایا کیف تکفرون باللہ، او میرے بندے یوں تو بتلا تو مجھے رب کیوں نہیں مانتا، تو مجھے کیوں اپنا پالنہار اور پروردگار نہیں مانتا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیری حید کیا تھی، آج سے پہلے تیری کیا کیفیت تھی؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اور میرے بندے تو آج سے پہلے مردہ تھا، جمع ہوا خون تھا، ماں کے رحم میں تھا، نہ تو بول سکتا تھا، نہ تو کلام کر سکتا تھا، نہ کسی کی بات سن سکتا تھا۔ میں وہ رب ہوں جس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری ساری ضروریات اپنی قدرت سے پوری کی۔ آج تو کہتا ہے میرا رب میری سنتا نہیں، چلو فلاں دروازے پہ چلتے ہیں، چلو فلاں منت منوتی پہ چلتے ہیں، چلو فلاں جگہ پہ جا کے دامن پھیلاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اپنی شکل و صورت کو ہی دیکھ کے سمجھ جایا کر، کیا یہ کام تو نے مجھ سے مانگے تھے، میں نے بن مانگے عطا فرما دیے، آنکھیں تو نے مجھ سے مانگی نہیں، میں نے بن مانگے عطا فرما دی ہیں، زبان میں نے تو نے مجھ سے مانگی نہیں، میں نے بن مانگے عطا کر دی ہے۔ اور پھر میری قدرت دیکھ کے زبان دینے کے بعد میری مرضی ہے قوت گویائی دوں یا نہ دوں، بولنے کی ہمت دوں یا نہ دوں۔ تیرے ساتھ رہنے والے گنگے بیٹھے ہیں، تجھ جیسے انسان ہے، ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، لیکن بولنے کی طاقت میں نے سلب کر لی ہے، وہ بول نہیں سکتے۔ نبینوں کو دیکھ لیا کر، میں نے پیدا کیا، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، ایک بیٹا بینا ہے، دوسرا نہ بینا ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، دیکھو میری قدرت یہ ہے کہ میں اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں، میں ہوں وہ ذات جو ماں کے رحم میں تیرے نقشے بناتا ہوں۔ جمع ہوا خون ہے، بولنے کی ہمت نہیں، تجھے حرکت کرنے کی ہمت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نے فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تجھے زندہ کر کے زمین پہ بھیج دیا۔ ماں کے شکم میں 9 مہینے تیرے قرار میں نے تیری ہر حاجت بن مانگے پوری کی ہے۔ جب تو ماں کی شکم سے باہر آ گیا، ماں کی شکم سے باہر آتے ہی تیرا وہ نظام خوراک کا دنیا والوں نے ختم کر دیا، دائی نے آ کے وہ نظام ختم کر دیا۔ میں رب ہوں، میں نے تیرے لیے تیری اماں کی چھاتی پہ 2 نظام ایسے فٹ کر دیے جو موسم کے مطابق تجھے غذا مہیا کرتے ہیں۔ تو نے مانگا نہیں، میں نے بن مانگے تیری روزی کا اہتمام کر دیا۔ میں رب جانتا ہوں میرا بندہ مانگ نہیں سکتا، کس کو اشارے کرے گا، اس کے اشاروں کو کون سمجھے گا؟ اماں سوئی ہوئی ہے، اسے کیا خبر ہے؟ ابا دور دراز کام کاج پہ گیا ہوا ہے، اسے کیا خبر ہے اسے بھوک لگی ہے؟ یہ تو ابھی بولنے کے قابل نہیں۔ روایات میں آتا ہے، حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب ماں اپنی اولاد سے دور ہوتی ہے، بچی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، دودھ کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ پاک ماں کی چھاتی میں اپنی قدرت سے ایک حرکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ماں جہاں بھی کھڑی ہو دوڑ کے آتی ہے، میرے بچے کو بھوک لگی ہے میں دودھ دے دوں، میرے بچے کو پیاس لگی ہے میں دودھ دے دوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں اوہ میرے بندے یہ تو بتلا دے، اس تیری ماں کے دل میں تیری محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خاتون جو اپنے کپڑوں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی کوئی علائش دیکھنے کو تیار نہیں، وہ خاتون جو اپنے بستر پہ کوئی گندگی برداشت نہیں کرتی، مگر اولاد اس بستر پہ پیشاب کرتی ہے، اولاد اس بستر پہ پخانہ کرتی ہے، ماں کبھی نہیں اسے اٹھا کے باہر پھینکتی، چل دفع ہو جا، تیری وجہ سے میرا آنگن خراب ہو گیا، تیری وجہ سے میرا بستر خراب ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس تیری ماں کے دل میں تیری محبت
محبت کس نے پیدا کی ہے؟ وہ میری ہی ذات تو ہے جو تجھے اتنا پیارا بنا دیا. اماں تجھے پھر بھی گود میں لیے بیٹھی ہے, پھر بھی تجھے چھاتی سے لگائے پھرتی ہے تو میرا, میں کیسے اس کو اپنے سے جدا کر دوں؟ فَأَحْيَاكُمْ, پھر میں نے تمہیں زندہ کر کے زمین پہ چلا دیا, زمین سے تمہارے لیے کھیتیاں سبزہ اگا دیا, زمین سے تمہارے لیے نقش و نگار بنا کے دکھا دیے. زمین ایک ہے, کاشتکار ایک ہے, بیج بیچنے والا دکاندار ایک ہے, مگر زمین پہ رنگ برنگے پھل پھول بنا کر کے میں نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا. کہیں تمہیں سرخ پھول نظر آئیں گے, کہیں سبز پھول نظر آئیں گے, کہیں تمہیں پیلے سفید پھول نظر آئیں گے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں تو قرآن پڑھا ہوا نہیں, تو نے قرآن کریم نہیں پڑھا, تو نے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نہیں پڑھا, مگر تجھے میں نے آنکھیں دی ہیں, ان آنکھوں سے اس سبزے کو دیکھ کے ہی مجھے اپنا رب مان لیا کر. رب وہ ہے جو زمین سے یہ رنگ برنگے سبزے اگاتا ہے. اللہ کی ذات ہے. اور جس نے جب جانا ہے, رب تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کسی کو بتلایا. جیسے مفتی صاحب ابھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ذکر فرما رہے تھے. امام مالک یہ کوئی عام مولوی نہیں, یہ کوئی عام آدمی نہیں, یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث دینے میں گزری, حدیث پاک پڑھی. اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے, ورنہ کتنے لوگ کروڑوں پتی بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ نے ایک مرتبہ بھی حرمین کی زیارت نصیب نہیں فرمائی. دل میں ذوق ہی نہیں پیدا ہوا کہ چلو اپنی مغفرت کا سامان کر لیں. اور کتنے غریب ہم نے وہاں بیت اللہ شریف کے گرد گھومتے دیکھے, جو اپنے شہروں میں ریڑھی چلاتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, ٹوکری اٹھاتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کا گزرے اوقات کرنے کے ساتھ ساتھ 1 روپیہ 2 روپیہ ہر روز جمع کر کے ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے الہی میرا آنا قبول فرما لے. پروردگار عالم تیری ذات کو جانتی ہے, میں بے وسائل ہوں, میرے پاس کوئی ہمت نہیں ہے, اب تک جو دیر ہوئی اس وجہ سے ہوئی کہ میرے پاس اسباب نہ تھے, تیری ذات نے سبب پیدا کر دیا, میری حاضری قبول فرما. اللہ کی ذات ہے جس کو جہاں بلا لے. میں آیا تھا تعزیت کی غرض سے.